جس جگہ جگہ جیسے خوش نصیب بندے ہیں، جس جگہ جگہ جیسے خوش نصیب بندے ہیں، چھوڑ چھوڑ دنیا کی بولو چھوڑ 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 فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور ہم کو جو ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں، ہم بھی آپ کی ہی طرح انسان ہے نا، عام انسان، کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی، صرف فرق اتنا سا ہے بس کہ ہم پڑھنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اب دیکھیں اللہ عزت عطا فرماتا ہے، آپ دیکھیں کیوں، دیکھیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اگر لباس پہن لے، چہرہ سجا لے، امامہ پہن لے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں بہت صرف عزت کمانے کے لیے کہاں جاتی ہے، یہ بات میں بارہا کہتا ہوں جب یہ نعت شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ، کہ بہت سے لوگ اگر عزت پانے کے لیے کسی دنیا دار کا سہارا لیتے، اب میں نہیں کہوں کہ آپ سمجھیں، بہت سے دنیا دار ہے نا، ان کے ساتھ میں رہیں گے، ان کے آگے پیچھے گھومیں گے تاکہ تھوڑا سی بینر پہ فوٹو آئے یا پھر کہیں لوگ نام لیں، لیکن الحمدللہ دیکھیں وہ عزت کیا عزت ہے، وہ عزت کیا ہے، لوگ پیچھے کیا کچھ کہتے ہیں اور اس میں کوئی عزت کوئی وقار نہیں، لیکن الحمدللہ سنتوں والا لباس پہن لو، ارے ہم کچھ بھی نہیں ہے، پورے خالی ہے، لیکن بچہ بھی دیکھتا ہے تو سلام کرتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ بچہ بھی آپ دیکھیں کبھی کبھی گزر ہو تو بچے اللہ بابا، حالانکہ گناہگار ہے سیاہ کا، لیکن بچہ اللہ بابا ہے نا، ارے بابا دکھے، تو بھائی یہ کیا روپ آیا، ہم نے بس بظاہر اپنا اس طرح بنا لیا، بس دعا کرے اللہ واقعی میں نیک بنا دے، ہے نا، لوگوں کے حسن ظن پہ اللہ ہمیں کھرا اتار دے، لیکن شاعر نے جو لکھا بہت خوب لکھا ہے، اور ہر ایک کے لیے لکھا ہے، کیا لکھا ہر ایک کے لیے، کہ ہم کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے، مصطفیٰ کے فوٹو پر، مصطفیٰ کا فوٹو پر خوش نصیب بندے ہیں، مصطفیٰ کا فوٹو پر خوش نصیب بندے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بولو چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، پیارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ جناب عبداللہ بھائی کو دعوت دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے درمیان، ہم سب کے درمیان جو یہاں موجود ہے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے آواز کے مالک ہے جناب فراز قادری صاحب، ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں، حالانکہ ان سے ملاقات ہوئی تھی میری پہاڑ پر پہلی دفعہ جب عبداللہ بھائی نے محفل کرائے تھے، بڑا اجتماع، لیکن یاد رہے ایسا نہیں کہ میں سامنے کہہ رہا ہوں، پھر پیچھے بھی کہا کہ پہلی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ایسا لگا کہ بہت بار مل چکے تھے، اور یہ بڑے ہیں سینئر، میں چھوٹا ہوں، لیکن الحمدللہ اس وقت انہوں نے اتنی عزت اور محبت سے بات کیا تھا کہ ایسا لگا کہ میں خود شوق کیسا لگا بہت بار ملاقات،
لیکن یہ بس اتنا کہوں گا، پہلے بھی کہا تھا، پیچھے بھی اور سامنے بھی، کہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے حسن اخلاق۔ تحریک سنی دعوت اسلامی میں بھی ایک جو عمدہ ناخواں تھے، جو بھی ہماری نظروں کے سامنے نہ رہے، بظاہر پردہ کر کے، سید احمد رضوی صاحب ماشاءاللہ، وہ بھی حسن اخلاق، میں جانتا ہوں ابھی بھی، مجھے آج جب کوئی محفل ان کی ہوتی اور میں بھی آ کے بیٹھوں تو وہ دیکھ کر پھر مسکراتے تھے، یعنی پڑھتے پڑھتے، ایسا نہیں کہ بات سمجھ رہے آپ نا کیا کہنا چاہوں، کہ اتنا اخلاق اچھا تھا کہ اگر آ کے بیٹھ جائے، اب وہ پڑھ رہے ماشاءاللہ، اتنے سینئر ہے، بڑے، اللہ نے بہت عزت دی، لیکن بڑے لوگ آس پاس سب، لیکن جیسے ہی ہم چھوٹے موٹے جیسے آ کے بیٹھ جائے تو وہ دیکھ کے پھر مسکرائیں گے اور پھر اشارہ کہ پڑھو، تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ دیکھیے اخلاق ہے نا، یہ بہت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے وہ رات میں نفل پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والوں کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ بات سمجھے؟ اور اخلاق نہیں ہے، برا نہ مانے، اگر میں آپ کتنی بھی ڈگری حاصل کریں، کتنا بھی رتبہ، بہت فیمس، کچھ بھی، لیکن اگر اخلاق صحیح نہیں، کردار ہے نا، ہر ایک سے بس ہمیشہ غصہ ناک ہی پر ہونا، اور کہتے ہیں نا خاطر میں نہیں لانا، ہے نا، کہ میں بس ہم ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں، تو پھر یاد ہے وہ بندہ پھر اکیلا ہی رہتا ہے، پھر اس کے ساتھ قافلہ نہیں رہتا، پھر وہ تنہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی آتا ہے نا 2 دن 3 دن پھر سمجھ جاتا ہے ان کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے، گھمنڈ ہے۔ لیکن جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پر الحمدللہ محفل سجی ہے، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ؟ حالانکہ بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں، بار بولتے سبحان اللہ بولو، اور محبت سے بولو، پیار سے بولو۔ اب دیکھیے عادت ایک اچھا لگتا ہے، لیکن اب پھر میں نے بھی کوئی سوچتا ہوں، میں نے پھر اس اب نہیں بولنا، کیونکہ بار بار پھر آپ لوگ سوچتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے پڑھنے والے کو حوصلہ ملتا ہے، بات سمجھے، کہ اپریشیٹ، کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے۔ آپ ایک دم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے تو پھر ایسا لگتا ہے پڑھنے والے کو کہ سننے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن کم سے کم آپ کچھ نہیں، بس صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ پڑھے مل کر، تو پھر پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے گا اور محفل میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی عبداللہ بھائی سے سنتے پھر انشاءاللہ فراز قادری صاحب اللہ سے، تو آپ دل تھام کے بیٹھے محبت سے اور پوری توجہ اپنی محفل میں رکھیں، کہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تجھ سے در سے سب سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اب اس نشانی کے جو صد نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں پٹا تیرا،
تیر جتنے چلتے یہ کرم ہے حضور کا دیکھو یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے پوری بلتے سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلو چلے ہم خوشی وہی بدلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ہم خوشی وہی بدلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی صرف اتنی ہے اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو اپنی اوقات صرف ٹکڑوں پہ ان کے پردے ٹکڑوں سے ان کے پردے اپنے ٹکڑوں پہ ان کے پردے ٹکڑوں پہ ان کے پردے اپنے ٹکڑوں پہ ان کے پردے دیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے نعت کی محفل سجائیں گے
جلائیں گے اور بھی جلائیں گے ذکر آقا سے جو جلتے دیتی ہے آپ کی نسبت پھر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں حضور کا سبحان اللہ محبت سے کہیے آئیے اب ہم سماعت کرتے ہیں علی جناب محمد فراز قادری صاحب کو آئیے مل کے نعرے لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی دم مدار یا غوث حق معین اور جو ہم ایک اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا کلام جو ہم مل کے پڑھتے ہیں نا اور اسے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ الرضوان ہے نا انہیں جانا سب مل کے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور یہ بھی نعرہ یاد رہا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد مستاق نبی کی ایک سزا مستاق نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ نے زیارت بھی کری مبارک شریف کی الحمدللہ منقبت بھی سماعت فرمائی ہے بڑے پیارے انداز میں ہمارے ابراہیم بھائی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جن لوگوں نے حاضری دی اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین اللهم آمین آئیے میں کہ جلد پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کلام کی فرمائش ہے کلام میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتا پڑھیں صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیع صلی اللہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا بلائیں گے آج
مدینہ جو کون کا تاج ہے، جس کا دیدار معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اپنی مدینہ جائیں آج تو کل بلا لو ہماری باری، بلا لو یا رسول اللہ میرے آقا، شبیر شکر حیدر مدینے میں مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صلی ایک دو شعر میرے بھائی تعالیٰ کے اوپر بدل کر رہا ہوں، اللہ کی حمد کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سب سے زیادہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا وہی خدا وہی خدا نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جانتا ہے، نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جانتا ہے، جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
انشاءاللہ میں کلام پیش کرتا ہوں اور جس کو یاد ہو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ زور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ اب میری نگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہ اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر والوں سے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار اللہ اللہ شہ کون جلالت فرش کیا فرش پہ جاری حکومت تیری کہ تو ہی ہے خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے اور زمانے میں حکومت تیری میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار باغ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کہ سایہ نہ ملے گا میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت
سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کوئی چیز اپنی ہوتی ہے، جب کوئی چیز اپنی ہوتی ہے اس کو کہنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ ابھی کسی کا خود کا فلیٹ ہے، گاڑی ہے، بزنس ہے، وہ کہتا ہے نا ہمارا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ ساری کائنات کا آقا کس کا ہے؟ ہمارا۔ کتنا مزہ آنا چاہیے ہمارا نبی۔ کس کا نبی؟ ہمارا۔ کتنے سادے الفاظ اور کتنی اونچی باتیں آ رہی ہیں۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں۔ اچھا جس کے اوپر اعلیٰ حضرت مرتبہ ظاہر فرما رہے ہیں ان کی شان بھی نہیں بنتی، بڑے غور کرنے، میں نے کہا نا سادے الفاظ بہت اونچی بات ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ یعنی وہ نبی جو ہے وہ بھی بولے گے وہ بھی اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں لیکن ہمارا نبی اچھوں میں بھی اچھا ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہم اونچے سے اونچا ہمارا نبی، نہیں کہہ رہا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس نیچے سے اونچا، کیونکہ انبیاء کی شان میں نیچا رب مناسب نہیں۔ اللہ تو ان کی بھی تعریف کریں، ان سے وہ سارے نبی اونچے، ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خود گئی جس کے نبی سبھی مشعل شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی۔ ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا کسی سے یوں چاہیے، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سر سرکار ہے، کہ رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب شب یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے بلبل کو کہا تو کوری نے سر بیچا فضا، وہ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ خورشید تھا کس زور اور کیا ہی بڑھ کے چمکا قمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے، سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، جیسے ہے آپ ویسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، جیسے میرا سرکار کہ تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا تم ساتھ و حسین نہیں کوئی شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی جیسے
ظرف نظر مگر دے ادب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ظرف نظر دے مگر دے ادب سے میرے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس رنگ کا اس رنگ کا سبحان اللہ سبحان اللہ رنگ کا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان گنبد نہیں کوئی گنبد تو بہت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو سمجھنا ہے اللہ نے اولیاء کرام کو مرتبہ دیا کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ زیادہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کا کم کسی کا زیادہ لیکن ادب یہی ہے کسی کا زیادہ ہے کسی کا اور ایک مثال ہے آپ مخدوم بات کی بات کریں قدرتی آپ کو نا آپ کا ذہن ایسا بن جاتا ہے آپ غریب نواز میں جاتے ہیں آپ کو ایٹومیٹک ہر چیز وہاں کی بڑی لگنے لگتی ہے وہ گنبد بھی آپ کو بڑا لگنے لگتا ہے کوئی دربار بھی آپ کو بڑا لگتا ہے ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جو جتنا بڑا اس کی وہ ہر چیز بڑی بڑی لگتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گنبد تو خضرا نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر خضرا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج جو ہے نا یہ طور سے کہتی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت تو پردہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار شمشیر وسیلہ ہے شمشیر وسیلہ شمشیر کہتے ہیں نلوان کو سمجھے شہر کیا کہتے ہیں کہ شمشیر وسیلہ کہ شمشیر وسیلہ ہے سپر رحمت حق
حق ہے میرے سرکار کی امت میں حق نہیں کوئی سرکار کی امت میں تو نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا کہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سچ ہے خارج ساز نکما نہیں کوئی سچ ہے کہ مجھے جیسا نکما نہیں کوئی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کے مطابق انشاءاللہ میرا دل آمین اچھا پڑھو دو سبحان اللہ مفتی عالمی کا بہت پسند کرا سبحان اللہ شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ توجہ سے سنیں بہت انشاءاللہ کچھ ایسا کر دے سبحان اللہ میرے گردگار سبحان اللہ کچھ ایسا کر دے میرے گردگار کچھ ایسا کر دے میرے
مصرف سرکار تمہارا زیبا تو کس انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری دیکھنے بھی ہے ساری بہار آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ چھاپ تلک سب چھین چھاپ تلک سب چھین مجھے نینا ملے کے مجھے نینا ملے کے مجھے نینا ملے مد 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 ملے مجھے نینا ملے کے مجھے نینا ملے کے مجھے نینا پریم بٹی کا مدوا پلئی کے پریم بٹی کا پریم بٹی کا پریم بٹی مدوا پلئی کے مدوائی کر دی میرے مجھے میرا ملئی مدوائی کر دی میرے مجھے میرا ملئی کے مجھے میرا ملئی کے مجھے میرا نینا ملئی دے نینا ملئی دے نینا ملئی دے نینا ملئی دے کر دی میرے مجھے میرا بل بل جاؤں گا تیرے رنگ رجوا بل بل جاؤں 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 بل جاؤں میں تولے رنگ رجوا تولے رنگ رجوا مجھے سہاگن کی میرے مجھے میرا ملئی گے مجھے سہاگن کی میرے مجھے میرا ملئی گے مجھے میرا ملئی گے مجھے میرا ملئی گے داتے لڑکا ملئی گے مولا میرا ملئی سبحان اللہ خسرو نظام پل پل چاہیے خسرو نظام خسرو نظام خسرو نظام پل پل چاہیے پل 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 سی کر دی میرے مجھے میرا
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله يا رسول الله الحمد لله ان شاء الله سبحان الله سبحان الله من كنت سبحان الله مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی اہل نظر کی یاد تارا علی علی اہل نظر کی یاد تارا علی علی اہل نظر کی یاد تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی مولا علی مولا علی مولا کبھی دیوار ہلتی ہے دیوار ہلتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درگاہ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درگاہ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی علی کا عشق 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 میرے علی علی کا عشق عشق مقدر سوار دے علی کا تو چہرہ بگاڑ دے علی کا ذکر ادنا نہ سمجھے منکر علی وہ جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا کے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمن کی آنکھ سن لو یہ مرتے ہیں دل کی شکل پہچانی نہیں جاتی جہاں بسی بسا علی والے جانے بیٹھے وہی جنت بنا علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا
علی والوں کا مرنا ہے کوئی مرنے میں تیار چلے چلے مقام سے علی کے رجا یہ پایا یہ کون یہ کون آیا کہ استقبال میں سب اولیاء نہ بیٹھے نہ کوئی تب نہ جب تک فاطمہ نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ سبحان اللہ. محبت سے کہیے میرے پیارے آقا کے پیارے الحمدللہ. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے گود مبارکہ میں امام علی مقام امام حسین کو لیا کرتے. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو گود میں لیتے, شہید اعظم کو آپ کو چومتے, محبت کرتے, پیار کرتے. لیکن ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ نے امام حسین کو گود میں نہ لیا بلکہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا بلکہ پوری توجہ امام حسن مجتبی پر تھی اور آپ کو اپنے سے قریب کیا, چوما, سینے سے لگایا, گود میں لیا. خاتون جنت رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہے اب ماں تو ماں ہے نا, ماں کا کلیجہ ہے, محبت ہے کہ ہمیشہ عادت کریمہ تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ تھی کہ جب بھی تشریف لاتے تو امام حسین کو اپنے سے قریب کرتے. لیکن آج کیا بات ہے کہ امام حسن کو گود میں لیا. امام حسین چھوٹے بھائی ہیں اور امام حسن بڑے بھائی ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں نا ہر گھر میں چھوٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بڑوں کے مقابلے میں اور ہمیشہ میرے آقا علیہ السلام کی یہی عادت کریمہ تھی. لیکن آج اس کے برعکس دیکھا تو خاتون جنت سے نہ رہا گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان بتائیں نا آج آپ نے حسین کو گود میں نہ لیا بلکہ حسن کو لیا اور ان سے محبت کی, وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے میری بیٹی فاطمہ سنو ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین اللہ اس کی اولاد میں اماموں کو پیدا فرمائے. آپ دیکھیں امام حسین کی شان میں آپ دیکھیں آپ ہی کی اولاد میں آپ ہی کی آل میں امام زین العابدین ہے, امام جعفر صادق ہے, امام باقر ہے, امام موسیٰ کاظم ہے, امام تقی, امام حسن عسکری ہے. لیکن قربان جائیے میرے آقا فرماتے جبرائیل نے مجھے خبر دی بتایا کہ حسن کی اولاد میں ایک غوث پیدا ہوگا. حسن کی اولاد میں غوث پیدا ہوگا جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی. تو آقا فرماتے ہیں کہ حسین کی اولاد میں جو ہوں گے وہ امام ہوں گے اور جو حسن کی اولاد میں ہوگا وہ ولیوں کا سردار ہوگا. تو اس لیے آج میں نے حسن کو گود میں لیا. معلوم ہوا قربان جائیے اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ الحمدللہ ارے ہم غوث کے چاہنے والے ہیں کہ میرے آقا کے لبھائے مبارکہ پہ جن کے نام ہیں. میرے آقا نے فرمایا عبد القادر جیلانی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مظاہر کہ آئیے اب میں دعوت دوں گا شاداب قادری نقشبندی صاحب کو, صاحب خانہ ہمارے عبد المالک بھائی کے ماموں جان اور ہمارے دوست الحمدللہ وہ تشریف لائے اور نعت مبارکہ یا پھر منقبت وہ جو چاہے وہ انشاءاللہ گنگنائیں گے. آپ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ گھبرائیں گا یا آخری کریے ورنہ کچھ لوگ پھر وہ پورا بل مجھ پر ہی آتا ہے کہ ابراہیم بھائی آپ نے تو اچھا ٹائم پیسہ کچھ نہیں. ماشاءاللہ آپ بہت پیارے انداز میں سن رہے تھے, اچھا لگتا ہے. ہاں لیکن یہ چیز ہے کہ ہر چیز ہے جیسا روحانی غذا تو جسمانی غذا بھی ہے.
ہے نا, ہر چیز ہے تو ہر چیز کو اچھا مطلب بے شک بھی دیکھیے کتنی زور سے ہمارے مشتاق بھائی, یعنی یہ مشتاق ہے کسی کی. چلیے الحمدللہ, اسی طرح مسکراتے رہیے کہ سبحان اللہ, مسکراتے رہیں گے, اچھا لگ رہا ہے. اب آئیے بس ہمارے شاداب قادری صاحب کو ہم سماعت کرتے ہیں, دل تھام کے بیٹھے, پھر انشاءاللہ بس اختتام. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر مجھ سے زیادہ وقت لینے میں گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا, کیونکہ میں گستاخی کرنے ہی والا ہوں, اس لیے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں, ہے نا. ہمارے فراز بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے نعت و منقبت سنائی. اللہ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور سرکار کے سچے ثنا خوانوں میں شمار فرمائے اور قبول فرمائے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. انہوں نے ایک کلام پڑھا کہ چھاپ تلک سب چھین ملی ہے منہ سے نہ ملے. اب بہت سے لوگ ہو گئے کہ انہیں کچھ الفاظ نہیں سمجھ میں آتے, ہے نا, تو اسے میں آسان انداز میں سمجھا دوں, ہے نا, آسان انداز میں اشعار کی طرح ہی سمجھاؤں گا. یہ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملئی کے. اب کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چور کو پل میں ولی بنایا, نظر سے بگڑی بنائی, اور محبت سے سبحان اللہ. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے کو رپلائی چاہیے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو چھاپ تلک سب چھین لی, ساری سود بدھ سب چھین لی, منہ سے نینا ملے کے, ہے نا. تو جب امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ ہے, کس کے مرید تھے؟ محبوب الہی رحمت اللہ, ہے نا. ان کے عشق کا واقعہ, پیلی مریدی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا. تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ ہر 2 دن بعد امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر 2 دن بعد آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, ہے نا. آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. کچھ وقت گزرا تو آپ کی والدہ کو یاد آئی کہ میرا بیٹا بہت دنوں کا غیر حاضر ہے, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے پیغام بھجوایا, اور جب پیغام آیا تو آپ ایک محفل میں تھے اور رنگ جمع ہوا تھا. آپ ایک محفل میں تھے اور رنگ جمع ہوا تھا. جب آپ تک پیغام آیا تو آپ نے پیغام سنا ادب سے اور کہا کہ قاصد جا میری ماں سے کہنا کہ آج رنگ ہے ری ماں, رنگ ہے ری. کہتے سبحان اللہ. اب سنو کیا کہا انہوں نے کہ ماں, میری ماں سے کہنا کہ اے ماں آج رنگ ہے, آج محفل سجی ہوئی ہے, آج ایک دم رنگ چڑھا ہوا ہے, تو آج رنگ ہے ری ماں, اے ماں آج رنگ ہے دی. تو اس وقت وہ بتا رہے تھے, اپنی والدہ کو بتا رہے تھے کہ میں رنگ اتنا مصروف ہوں محفلوں میں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اپنے پیر کے عشق میں اتنا گم ہوں کہ مجھے مطلب وہاں آنے کے لیے وقت نہیں ملا, اتنا مصروف ہو چکا ہوں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مصروفیت عطا فرمائے. آئیے منقبت غوث اعظم کی طرف پڑھتے ہیں. پڑھے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ. ہم سب آستانے والے اور ہر کوئی نہ کوئی خانقاہ سے جڑا ہے. آئیے خانقاہی کلام میں سن لیتے ہیں. قادری آستانہ سلامت رہے, قادری آستانہ سلامت رہے, قادری آستانہ سلامت رہے.
مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے اور محبت سے اور پیار سے پلے رہے جہاں سے دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں ہو سکی آستانہ سلامت رہے ہو سکی آستانہ سلامت رہے آستانہ سلامت رہے سبحان اللہ بات ہے خواجہ چشم کرم کی 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 بات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ کیا میری بات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے کیونکہ میری آواز جو ہے وہ پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی تو ابھی ساتھ بھی نہیں دے رہی ہے تو آپ لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ اور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے دیں چشم کرم کی بات ہے خواجہ چشم کرم کی بات ہے خواجہ سب کو ملے ایک جام کرم کا 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 سازن کی برسات ہے خواجہ پھولوں کی برسات ہے خواجہ پھولوں کی برسات ہے خواجہ چشم کرم کی بات ہے خواجہ خالی جھولی بھر جائے گی خالی جھولی بھر جائے گی خواجہ بھر جائے گی خواجہ بھر جائے گی خالی جھولی بھر جائے گی ایک نظر کی بات ہے خواجہ ایک نظر کی بات ہے خواجہ میری اوقات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ میرے آنسو ان کا دامن میرے آنسو ان کا دامن میرے آنسو ان کا دامن خواجہ تیرا دامن خواجہ تیرا دامن میرے آنسو تیرا دامن میرے نسبت کی بات ہے خواجہ یہ نسبت کی بات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ کیا میری اوقات ہے خواجہ
محبت سے بولو سبحان اللہ. نبی کی پیاری سنتوں کو جس نے زندہ کر دیا, درود کو سلام کو ہمیشہ عام کر دیا, اسی لیے تو یہ جان سے نثار ہے. رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد. کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. رضا زندہ باد, زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد. مسلک رضا سے موڑ کر جو پھر گیا, یہ مسلک رضا سے موڑ کر جو پھر گیا, ہر ایک علم کی نگاہ سے وہ گر گیا, ہر ایک علم کی نگاہ سے وہ گر گیا. یا جہاں بھی ہو خدا کی بات مار ہے. رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم ساگر خیر کا دریا, ہم سب سے بخشش کا دریا, اور بنا ایمان کعبہ. آج رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا. آج وہ کل بھی زندہ باد, سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے. جناب احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد. کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے. رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد, رضا زندہ باد. کل انشاءاللہ مغرب گیلیکسی میں انشاءاللہ ہماری محفل ہوگی, اور عشاء بعد انشاءاللہ لمبی چول میں. پھر پرسوں کیا ہے, 30 تاریخ, اچھا منگل. تو منگل کے روز بھی اللہ ہمارے عارف بھائی ٹماٹر ان کے یہاں ہوں. پھر بدھ کو اجتماع رہتا, پھر جمعرات کو انشاءاللہ عبدالغفار چال میں, پھر 3 کو انشاءاللہ ٹیکسی اسٹینڈ پر, پھر 4 کو سنیچر مرکز, پھر اتوار کو ہمارے ارشاد علی بھائی کے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی مسلسل محفل ہے, تو آپ کی چھٹی نہیں ہے نا, آپ کو آنا ہے, کہیے انشاءاللہ. اب صاحب خانہ انشاءاللہ ایک منقبہ پڑھنا چاہتے ہیں دادا جان, اور پھر انشاءاللہ فوراً ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایکچولی گھر سے ہی خواہش آئی ہے, تو میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں. آئیے حضرت صوفی صلاح الدین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جن کے کوٹے سے الحمدللہ ہم لوگ چلے گئے, تو ہمارے دادا جان اور ہمارے سرپرست ان کی شان میں کچھ عرض کرتے ہیں, مل کر ساتھی. کہتے ہیں شاہ حضرت صلاح الدین شاہ, کہتے ہیں شاہ حضرت صلاح الدین شاہ, کہتے ہیں شاہ حضرت صلاح الدین شاہ, صاحب صدق و صفا حضرت صلاح الدین شاہ, صاحب صدق و صفا حضرت صلاح الدین شاہ. شاہ راجوری یہی ہے, شاہ راجوری یہی, شاہ راجوری یہی ہے, شاہ راجوری بھی یہی. دین حق کے رہنما, دین حق کے رہنما حضرت صلاح الدین شاہ, کہتے ہیں شاہ حضرت صلاح الدین شاہ, کہتے ہیں شاہ حضرت صلاح الدین شاہ.
قبر انور سے صدا آئی حمیدالدین کے قبر انور سے صدا آئی حمیدالدین کے قبر انور سے صدا آئی حمیدالدین کے آ گئے تم مرحبا آ گئے تم مرحبا حضرت صلاح الدین شاہ کہتے ہیں شاہوں کا حضرت صلاح الدین شاہ کہتے ہیں شاہوں کا حضرت صلاح الدین شاہ. ہمارے جو لاریان کی مزار شریف ہے اس کے کچھ پہلے گاؤں سے پہلے ایک مزار شریف ہے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے راستے سے ہی سلام کیا تو وہاں سے الحمدللہ بہت زور میں جواب آیا تو سارے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے کہ آخر آواز آئی کہاں سے. اور باقاعدہ جب جواب آیا تو آپ کے والد اور آپ کے دادا جان کے غالباً نام کے ساتھ آیا. تو ان کا نام ہے حضرت سید حمید الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور انہیں قطب راجوری بھی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ اشعار جو ہے اسی پر ہے اور آگے جو ہے وہ اشعار میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو میں سیدھا مطلب جو ہے آخری اشعار پڑھتا ہوں. یہ غلام مجتبی سر شبز اور شاداب ہو یہ غلام مجتبی سر شبز اور شاداب ہو یہ غلام مجتبی سر شبز اور شاداب ہو. کیجئے رب سے دعا کیجئے رب سے دعا حضرت صلاح الدین شاہ کہتے ہیں شاہوں گدا حضرت صلاح الدین شاہ کہتے ہیں شاہوں گدا حضرت صلاح الدین شاہ کہتے ہیں شاہوں گدا حضرت صلاح الدین شاہ. استغفر الله ربي كل ذنب معتوب إليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا سبحان اللہ. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین
الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے کریم یا ختم قادریہ شریف پڑھا گیا، یا رب العالمین نعت و منقبت کا نظارہ پیش کیا گیا، یا غفور رحیم جو بھی نظر و نیاز پیش کی گئی، اس میں جانی جانی جیسی بھی جو بھی غلط مقامی لغزش کو کوتاہی ہے جو سکن حبیب کے صدقے تو خیر معاف فرما، استغفر اللہ اور بھی ان کو دیدم بھی معاتب ہو جائے، معاف فرما کر ان تمام نظرانوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہم دو جہاں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے اسپروں میں تحفۃ نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے کریم تیرے حبیب کے صدقے کو فیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام تابعین، تابعین، تمام شہداء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے میرے مولا کو قبول فرما۔ اے کریم تیرے حبیب کے صدقے کو فیل تیرے حبیب کی کل ازواج مطہرات، کل آل اولاد، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے کریم تیرے حبیب کے صدقے کو فیل یا رب العالمین یا غفور رحیم، سمندر کے دھنی ہم سب کے استاد حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے کریم خواجہ خضر علیہ السلام کے صدقے کو فیل خصوص بالخصوص پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے کریم غوث اعظم کے صدقے کو فیل اس دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین اپنے بازار شریف میں آرام فرما ان کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اے کریم ان بزرگوں کے صدقے تو فیل تیرے حبیب کے صدقے تو فیل ہم سب کے خاندان میں اس دنیا میں جتنی بھی مرحوم ایمان کی حالت میں کوچ کر گئے سب کی مغفرت و بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے تو فیل ہمارا یہاں آنا قبول فرما، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، اے کریم ہمارا ذکر و اذکار کرنا قبول فرما، اے کریم جو غلطی اسے معاف فرما، اے کریم جو نہ آ سکے جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سب کو قبول فرما دے یا رب العالمین یا غفور رحیم۔ اے کریم جس جگہ بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا میرے مولا، اے کریم اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد فرما، اے کریم اس گھر میں ہمیشہ رحمت و نور کی بارش عطا فرما، رشتوں کا آنا جانا لگا رہے مولا کرم فرما، اے رب العالمین غوث اعظم کا سایہ اس گھر پہ دراز فرما، اے کریم صفی صلاح الدین شاہ نقشبندی کا سایہ اس گھر پر دراز فرما، اے رب العالمین یا غفور رحیم ان کے کاروبار میں ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، اے رب العالمین انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، مولا انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے رب العالمین ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر آنے والی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، غوث اعظم کا انہیں صدقہ عطا فرما، تا نسل اس گھر میں عاشق رسول پیدا فرما، خاتون جان جنت کی چاہنے والیاں پیدا فرما، اے کریم ہم سب جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر مشکلات ہر پریشانیوں کو دور فرما، اے رب العالمین اس محفل کے صدقے میں میرے مولا، اے کریم جو بھی غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے مولا اس کی دعا کو تو قبول فرماتا ہے، اے رب العالمین جتنے ہاتھ اس وقت میں بارگاہ میں اونچے ہیں میرے مولا سب کا بیڑا پار فرما دے، اے کریم جو جس پریشانی میں مبتلا ہے میرے مولا سب کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اے کریم جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما دے، اے کریم بالخصوص محمد عمر کی طبیعت بہت قلیل ہے میرے مولا، اے رب العالمین انہیں مکمل شفا عطا فرما، اے کریم غوث اعظم کے صدقے میں میرے مولا غوث اعظم کی نگاہ انہیں عطا فرما دے، اے رب العالمین غوث اعظم کی نظر عنایت انہیں عطا فرما دے، وہ بہت مشکل میں میرے مولا، اے رب العالمین جس طریقے سے وہ پہلے اٹھ کر میرے مولا چلتے تھے کام پر جاتے تھے، جس طریقے سے میرے مولا ہر جگہ نیازیں کرتے تھے لنگر کرتے تھے میرے مولا، اے رب العالمین آج وہ بالکل بستر پہ ہے، اے رب العالمین غوث اعظم کے صدقے میں میرے مولا درود شفا کے صدقے میں میرے مولا انہیں مکمل شفا عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، اے رب العالمین یا غفور رحیم ان پہ خصوصی کرم فرما دے، اے کریم حسینین کریمین کا واسطہ مولا، اے کریم ان پہ خصوصی کرم فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے اور جو مانگ نہ بھولے وہ بھی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ ایمان بالخیر نصیب فرما، جس نے بھی یا رب دعا کے لیے کہا سب کا بیڑا پار فرما،
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معینتی چشتی مدد کن یا معینتی چشتی مدد کن یا معینتی چشتی قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم